نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم مکہ میں جو اسلام تھا اور مدینہ میں جو اسلام تھا اس کے حوالے سے تھوڑا سا کمپیریزن کریں گے۔ گزشتہ نشستوں میں جو گفتگو ہوئی اس کے مطابق مکہ میں اسلام لانا ایک دنیاوی طور پر گھاٹے کا سودا تھا، جبکہ مدینے میں اسلام لانا دنیاوی طور پر فائدے کا سودا تھا۔ وہ کس طرح کہ مکہ میں جب کوئی اسلام لاتا تھا تو اس کے گھر والے، اس کے قبیلے والے اس کا بائیکاٹ کر دیتے تھے، اس کو زد و کوب کرتے تھے، اس کو مارتے تھے اور اس کو اس کی املاک سے محروم کر دیتے تھے۔ یعنی انتہائی خطرناک ہوتا تھا مکے میں اسلام لانا۔ لیکن مدینے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور لوگوں نے آپ کے آنے سے پہلے ہی بہت سارے انصار جو تھے وہ اسلام قبول کر چکے ہوئے تھے، جب آپ آئے ہیں تو مزید جوگ در جوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے تھے، تو وہاں پر تو اب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی، تو وہاں پر اسلام لانے کا مطلب یہ تھا کہ دنیاوی طور پر فائدہ۔ لہذا وہاں پر بعض لوگوں نے اسلام کی حقانیت کو نہیں سمجھا، لیکن اسلام لے آئے اور در پردہ وہ مشرکین اور کفار اور یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن بظاہر اپنے اسلام کو شو کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو منافقین کہا گیا، اور اس میں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کہلایا، یعنی یہ منافقین کا سردار تھا کہ جو بظاہر اپنے آپ کو شو کرتے تھے کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ در پردہ یہ دشمنی تھے۔ تو ظاہر یہ ہوا کہ مکے میں جو لوگ اسلام لائے تھے ان میں تو منافقین والی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ اسلام کی حقانیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہو کر اللہ کی توحید پر وہ اسلام لے آتے تھے، اور جب وہ اسلام لاتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے گھر میں بعض دفعہ فرد واحد ہوتے تھے، اپنے قبیلے میں فرد واحد ہوتے تھے، تو قبیلے والے بھی ان کا بائیکاٹ کر دیتے تھے۔ یعنی نہ ان سے کوئی کاروبار ہونا ہے، نہ ان سے کوئی لین دین ہونا ہے، نہ ہی کوئی رشتہ داری رکھنی ہے۔ تو وہ بہت مشکل مراحل تھے اس وقت مسلمانوں کے لیے، لیکن مدینے میں آ کر اتنی ہی راہیں کھل گئی۔ اب اگر مدینے میں بعض لوگ جو تھے انہوں نے اسلام لے کر آئے دنیاوی فائدے کے لیے، تو وہیں پر ایسے صحابہ بھی تھے جو اسلام لائے اور وہ اسلام کے ذریعے اصولوں پر انہوں نے عمل کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت، اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار کیا، تو وہ بڑے جید صحابہ بن گئے، تاریخ میں ان کے نام درج ہیں۔ تو ان میں ایک تذکرہ ہوتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت سلمان فارسی کا معاملہ یہ تھا کہ یہ آتش پرست تھے، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے، اور یہ ایران کے رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حقیقت منکشف کی تو وہ حق کی تلاش میں نکلے کہ آخرکار سچا دین کیا ہے۔ ابھی انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ مکہ میں وہ آ چکے ہوئے ہیں اور نبوت کا اظہار ہو چکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ اللہ کا دیا ہوا سچا دین کیا ہے، تو وہ اس کی تلاش میں نکلے۔ تو پھر کسی راہب سے ملے، اس کے ساتھ وقت گزارا،
اس وقت کا ظاہر ہے جو سچا دین تھا وہ عیسائیت تھی، تو عیسائی راہب سے ملے، ان سے دین سیکھتے رہے. پھر جب وہ فوت ہونے لگا تو اس نے کہا کہ اب میرے بعد جو ہے نا تم فلاں راہب کے پاس چلے جانا، تو وہ تمہیں بتائے گا کہ دین حق کیا ہے. تو پھر آپ وہاں سے ادھر روانہ ہو گئے. ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے ان کی. جو آخری راہب کے پاس آپ گئے نا، تو جب وہ فوت ہونے لگا تو اس نے کہا کہ تم جس چیز کی تلاش میں ہو، راہ حق کی تلاش میں، وہ تمہیں یثرب کی سرزمین سے ملے گا. کیونکہ مکہ میں جو پیغمبر آئے گا وہ ہجرت کر کے وہ مدینہ پہنچے گا، یثرب پہنچے گا، اور وہ ہے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ باتیں کہاں سے ہوتی تھی؟ جیسے پہلے بھی تذکرہ ہوا تھا، یہ عیسائیوں کی تعلیمات میں تھی، یہودیوں کی تعلیمات میں تھی، کہ ان کی کتابوں میں درج تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا معاملہ، کہ ایک آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کے بعد پھر کوئی پیغمبر اور رسول نہیں ہوگا، پھر پوری کائنات میں ان کی ہی رسالت چلے گی. تو جب وہ راہب فوت ہوا تو یہ وہاں سے نکلے، اور ایک قافلہ جا رہا تھا یثرب کی طرف ہی. تو ان سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ مجھے یثرب لے جائیں، مدینہ میں لے جائیں. اور کافی مال و اسباب ان کے پاس تھا، وہ اجرت کے طور پر آپ نے ان کو دے دیا. لیکن قافلے والوں نے ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا. جب وہ مدینہ سے دور ہی کسی علاقے میں پہنچے تو انہوں نے وہاں پر ان کو بطور غلام بیچ دیا. یعنی اجرت لے کر ساتھ آئے تھے کہ ہم آپ کو مدینے میں پہنچائیں گے، بطور مسافر وہ ساتھ آ رہے تھے، لیکن شو یہ کیا، ظاہر یہ کیا کہ یہ ہمارا زر خرید غلام ہے، تو اس کو وہاں پر ایک یہودی کے ہاں بیچ دیا. اب وہ بیچارے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نکلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے ان کی تلاش میں، لیکن یہ ہے کہ رکاوٹ کیا بنی کہ مدینے سے دور ہی ایک یہودی نے انہیں خرید لیا. اب چونکہ ان کے اندر جستجو سچی تھی، حق کی تلاش سچی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب پیدا کیا کہ وہ اس یہودی نے، اس کا ایک رشتہ دار مدینہ میں تھا، انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو ان کے ہاں بھیج دیا. اس طرح حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ مدینہ پہنچ گئے. تو وہ اب مدینہ میں ظاہر ہے وہ غلامی والا معاملہ ہے. تو اس وقت کاروبار کیا ہوتے تھے؟ کھجوروں کے درخت ہوتے تھے زیادہ تر. تو وہ پھر وہ اس یہودی کے ہاں ان کے باغ کی جو ہے وہ ان کو پانی دینا، سیراب کرنا، کھجورے اتارنا، ٹیک کیئر کرتے تھے اس باغ کی. تو ایک واقعہ ہے کہ ایک دن وہ درخت پہ چڑھے کھجورے اتار رہے تھے، تو ایک یہودی آیا اور اس کا جو مالک یہودی تھا اس سے باتیں کرنے لگا کہ اس طرح جو ہے وہ مکہ سے ایک شخص آیا ہے، وہ اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، رسول کہتا ہے. تو یہ جب بات انہوں نے سنی تو وہ بات سچ ہو گئی جو راہب نے بتائی تھی کہ وہ ادھر آئیں گے. وہ فوراً درخت سے نیچے اترا اور سوالات کرنے لگا. تو اس کے مالک نے اس کو جھڑک دیا کہ جاؤ جا کے اپنا کام کرو. بہرحال رات کو جب وہ کام سے فارغ ہوئے تو راہب نے کچھ نشانیاں بتائی تھی کہ یہ نشانیاں اگر ہوں گی تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہے. ان نشانیوں میں انہوں نے ایک بات یہ بتائی تھی کہ جو صدقہ اور خیرات ہوتی ہے وہ قبول نہیں کریں گے اپنے لیے. یعنی اگر کوئی صدقہ خیرات کرے تو وہ قبول نہیں کریں گے. تاہم اگر آپ توفتاً کوئی چیز ان کو دو گے تو وہ اس کو قبول کریں گے. تیسری نشانی یہ بتائی کہ ان کے پیچھے کندھے پر مہر نبوت ہوگی. یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ جتنے بھی پیغمبر آتے تھے ان کے پشت پر، کمر پر جو ہے دو شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوتی تھی. ایک نشان ہوتا تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ پیغمبر ہیں. تو وہ رات کو کیا ہوا کہ جب وہ کام سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کچھ سامان لیا اپنے ساتھ کھانے پینے کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو ہے وہ پہنچ گئے. اس وقت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء تعمیر کرواتے تھے، قباء میں پہنچے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے ہدیہ تن وہ
کہا کہ یہ کچھ خیرات ہے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پکڑی اور جو وہاں پر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو دے دی، یعنی ان میں تقسیم کر دی، یعنی خود اس میں سے کچھ نہیں لیا۔ لہذا پہلی نشانی وہ سمجھ گئے کہ یہ مکمل ہو گئی ہے۔ پھر دوسری دفعہ آپ آئے پھر کو کھانے پینے کا سامان لے کر، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو کہتے ہیں کہ یہ میں تحفتاً آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا اور صحابہ کے ساتھ مل کر اس کو کھایا۔ یہ دو نشانیاں جو تھی یہ مکمل ہو چکی تھی۔ اب تیسری نشانی جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی قبر پر وہ جو مہر نبوت ہے اس کو کسی طریقے سے میں دیکھ لوں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر موجود تھا، ان کو کیسے دیکھے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بذریعہ وحی معلوم ہو چکا ہوا تھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ تو ایک دن وہ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، آپ کے ارد گرد جو ہے وہ چکر لگا رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر اپنا کرتا اوپر کیا تاکہ یہ مہر نبوت دیکھ لے۔ تو جب انہوں نے مہر نبوت دیکھ لی تو فوراً آگے ہو کر اس کو بوسہ دیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا پورا واقعہ سنایا کہ میں کس طرح ایران سے نکلا، کن کن مصیبتوں کا شکار ہوا اور کیسے آپ تک پہنچا۔ تو وہاں پر ہی آپ نے پھر اسلام قبول کر لیا، اور اسلام میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ قرآن پاک میں بھی ان کے حوالے سے تذکرہ ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ وہ پسند تھے۔ تو جہاں پر ایسے لوگ بھی اسلام قبول کر رہے تھے جو صرف دنیاوی فائدے کے لیے، وہاں پر ایسے ایسے روشن ستارے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو رہے تھے۔ اب جیسا تذکرہ ہوا کہ مدینے میں کتنے قسم کے لوگ آباد تھے، ایک تو وہ انصار مدینہ تھے جن میں سے اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور دوسرے پھر وہ مہاجرین تھے جو کہ ہجرت کر کے مکہ سے وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، تیسرے یہودی تھے۔ دراصل وہ مدینے کے اوپر حکومت کرنے والے وہیں تھے، کیونکہ انہی کا کاروبار تھا، انہی کی سمجھے بادشاہت تھی۔ بظاہر وہاں پر کوئی حکمران نہیں تھا، ہر قبیلہ اپنے اپنے قوانین کے تحت وقت گزارتا تھا، لیکن یہ ہے کہ ان سارے قبیلوں میں سے کوئی ایسا شخص ہوتا تھا جس کو بہت زیادہ دسترس حاصل ہوتی تھی ان معاملات میں، وہ معاشرے میں دوسروں سے ممتاز ہوتا تھا، تو اس کا حکم بھی چلتا تھا۔ اب چونکہ حکم چلتا تھا یہودیوں کا، اب وہ بہت پریشان تھے کہ یہ اسلام کے آنے سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ ہمارے مطیع و فرما بردار تھے، اور ہم ان کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے۔ جیسے پہلے ذکر ہوا تھا، اوس اور خزرج، یہ دو بڑے بڑے قبیلے تھے انصار کے، اور ان کو آپس میں یہ مختلف ہیلوں بہانوں سے سازشیں کر کے لڑاتے تھے، تاکہ جب وہ لڑتے تھے تو ظاہر ہے مال و اسباب بھی استعمال ہوتا تھا، دشمنیاں بڑھتی تھی، ان کے کاروبار چمکتے تھے، ان سے لوگ پھر سود پر پیسے بھی لیتے تھے۔ تو بنو قینقاع جو یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک بڑا شاطر قسم کا سیاستدان تھا، اس نے ایک سازش کی کہ کس طرح جو ہے انصار مدینہ میں پھر پھوٹ ڈال دی جائے۔ اب تو ان میں بڑی محبت پیدا ہو چکی ہے، بڑا اتفاق ہو چکا ہے، وہ بڑا مدینے میں سکون ہے، اور ان کو سکون نہیں تھا۔ لہذا انہوں نے ایک بہت خوش الحان شخص تھا یہودیوں میں، تو اس کو جو ہے نا ایک سازش کے تحت انصار مدینہ کی طرف بھیجا۔ وہاں پر ایک محفل جمی ہوئی تھی، انصار مدینہ کے نوجوان وہاں پر موجود تھے۔ پہلے وہ اکٹھے نہیں ہوتے تھے، لیکن اب وہ اکٹھے تھے کیونکہ اب وہ دشمنیاں ختم ہو چکی تھی۔ تو یہ شخص وہاں پر پہنچا اور اس نے آ کر اس زمانے کے ترانے گانے شروع کیے کہ جب آپ کو پتہ ہے جنگیں ہوتی تھی تو پھر ترانے بنتے تھے،
ٹھیک ہے نا. ان ترانوں میں کیا ہوتا تھا, اپنے اپنے جو بہادر رؤسا جو ہوتے تھے ان کی تعریفیں بیان کی جاتی تھی, ان کے بہادری کے واقعات بیان کیے جاتے تھے, اور جو لڑائی میں مارے جاتے تھے ان کا مرثیہ کہا جاتا تھا, ٹھیک ہے نا, ان کو یاد کیا جاتا تھا. اور پھر اسی طرح جو ہے نا یہ اس نے کیا کیا کہ اس محفل میں پہنچ کر وہی ترانے گانے شروع کر دیے جس میں جو ہے وہ اوس اور خزرج کے لوگ جو بہادر تھے ان کی بہادریوں کے واقعے سنانے شروع کر دیے کہ اس نے کس طرح جنگ میں کتنے لوگ پچھاڑے, کتنے مارے, ٹھیک ہے نا, اور کون بھاگا اس کے سامنے. تو اب وہ جب یہ سنا رہا تھا تو وہ ایک شیطان نے ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ وہیں اوس اور خزرج کے لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے کے اوپر آوازیں کسنے لگے کہ جب اوس کی بات ہوتی تھی بہادری کی تو وہ خزرج کے اوپر آوازیں کستے تھے, جب خزرج کی بات ہوتی تھی وہ اوس کے جوانوں کے اوپر آوازیں کستے تھے. آخر کار وہ آوازیں کسنے سے, ایک دوسرے کو تانے دینے سے معاملہ یہ ہوا لڑائی کی کیفیت پیدا ہوگی اور تلواریں نیام سے باہر نکل آئیں. لیکن اسی اثنا میں کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے وہاں پر پہنچے. جب آپ پہنچے تو لڑائی کی کیفیت پوری بن چکی ہوئی تھی, ایک دوسرے کے اوپر آوازیں کسی جا رہی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب خاموش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا, اے اوس اور خزرج کے لوگوں, اے انصار مدینہ, خدا کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. خدا کا شکر ادا کرو جس نے تمہارے درمیان محبت پیدا کی, تمہارے درمیان اتفاق پیدا کیا, دشمنیاں ختم ہوئی. اور میری موجودگی میں ہوتے ہوئے بھی, ابھی میں مدینے میں موجود ہوں, تو آپ لوگ وہیں پرانے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں, وہیں پرانے جو معاملات ہیں غلط قسم کے ان کو پھر جو ہے وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں. تو جب آپ تقریر فرما رہے تھے تو وہ اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, سب کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے, معذرت کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ سے اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا. لہذا بنو کینکا نے جو سازش رچی تھی وہاں پر اس کا کلا کما ہوا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سعد ابن زید بیمار ہوئے تو ان کا جو ہے وہ پتہ لینے کے لیے, ان کی تیمارداری کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. راستے میں وہیں رئیس المنافقین جو ہے عبداللہ ابن ابی, اس کی حویلی تھی, وہ مالدار آدمی تھا اور اس کے پاس لوگوں کی محفل جمی ہوئی تھی, گفتگو ہو رہی تھی. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر وہاں سے گزر رہے تھے تو مناسب نہ سمجھا کہ یہاں سے ایسے ہی نکل جائیں. آپ اپنی سواری سے اترے, عبداللہ ابن ابی کے پاس گئے, سلام دعا ہوئی, ٹھیک ہے نا, آپ نے کچھ آیات وہاں پر تلاوت کی, اس کا حال احوال پوچھا اور پھر اس کو دعوت دی اسلام کی. اس پر وہ بڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے جہاں پر آپ موجود ہیں, جب آپ کے پاس کو آئے تو اس کو دعوت دیجئے گا, ہماری محفلوں میں آ کر جو ہے آپ ہمارے اس طرح کے معاملات کو مت بگاڑیے. یعنی اس نے خوب جلی کٹی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی. لیکن جس محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اسی میں سے ایک عبداللہ ابن رواحہ تھے, وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں, آئے اللہ کے رسول, آپ ہماری طرف آئیے, ہماری محفلوں میں آئیے, ہمارے گھروں میں آئیے, ہم آپ کی باتیں سنیں گے, اتنی اچھی باتیں جو آپ بتاتے ہیں, اور آپ کی عزت بھی کریں گے, آپ کی خاطرداری بھی کریں گے. تو اب وہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی, وہ سمجھ گیا کہ یہ تو سارے کے سارے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے یہ تو میرے فرما بردار تھے. اب اس کا اثر یہ بڑھ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں, اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ابھی تک, لیکن ان کے دلوں میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر ہو چکی ہوئی ہے. اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. وہ صرف اسی وجہ سے کہ دنیاوی فائدہ اٹھانا ہے لوگوں کے, کیونکہ سارا مدینہ تو اسلام قبول کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اس نے نہ چھوڑی. آئندہ آنے والے واقعات میں یہ باتیں بھی کھل کر سامنے آئیں گی کہ وہ کیا کیا کام جو ہے وہ سر انجام دیتا رہا. اب اسی دوران جو ہے آپ مسجد نبوی کی تعمیر بھی ہو رہی ہے, نمازوں کا سلسلہ وہاں پر جو ہے نا وہ مسلسل جاری ہے,
5 وقت نماز جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہے، لیکن اس وقت تک ابھی تک اذان کی ابتدا نہیں ہوئی تھی. صرف ویسے ہی لوگ جو ہے وقت دیکھتے تھے، سورج دیکھتے تھے، اس کے مطابق جو ہے وہ پہنچ جاتے تھے. لیکن اسی دوران عبداللہ ابن زید بنی خزرج اور اوس جو 2 قبیلے تھے، بنی خزرج کے ایک مسلمان صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن زید. انہوں نے ایک خواب دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ جا رہا ہے اور اس نے 2 سبز لبادے پہنے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس ہے. ناقوس کیا ہوتا تھا؟ جیسے آپ آج کے زمانے کا باجا سمجھ لیجیے، بجانے والا. اس سے اناؤنسمنٹ ہوتی تھی، جیسے سنگ بجایا کرتے تھے، جیسے آج بھی پرانے ہندوؤں میں ہے کہ وہ سنگ بجاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ناقوس مجھے دے دو تاکہ ہم نماز کے لیے جو ہے اس کو بجا کر لوگوں کو جمع کر سکیں، کہ اعلان ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا. تو یہ خواب ہے. خواب میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں نماز کے لیے بلانے کے لیے. تو اس نے باقاعدہ، اللہ کی طرف سے تھا نا، یہ ایک سچا خواب تھا، اللہ نے خواب دکھایا، تو اس نے پوری اذان سکھائی کہ آپ اس طرح کرو کہ پہلے 4 دفعہ جو ہے نا وہ اللہ اکبر کہو، پھر 2 دفعہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر 2 دفعہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، پھر 2 دفعہ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، پھر 2 دفعہ اللہ اکبر، اور آخری دفعہ بولو لا الہ الا اللہ. یہ کلمات اس نے بتائے، یہ اللہ کی طرف سے خواب تھی، سچی خواب تھی. تو آپ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنائی، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سوچ رہے تھے کہ کیسے جو ہے نا وہ اذان، یہ نماز کے لیے جو ہے وہ اعلان کیا جائے. تو کچھ صحابہ نے اس سے پہلے تجاویز دی تھی کہ جب نماز کا وقت ہو تو جھنڈا لہرا دیا جائے، اس کو دیکھ کر لوگ آ جائیں. ان دا مین وائل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ اسی طرح کا ملتا جلتا خواب دیکھا، اور یہی الفاظ تھے جو ان کے ذہن میں ڈالے گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز دی کہ نماز کے اعلان کے لیے بہترین یہ ہے کہ ہم اذان دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز سنی اور اس صحابی کا خواب سنا، اور آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے سچا خواب تھا. تو آپ نے عبداللہ ابن زید کو اسی وقت کہا کہ جاؤ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش الحان ہیں، ان کو جا کر یہ الفاظ سکھاؤ سارے، اور ان کو مقرر کیا کہ اب آپ نے 5 وقت جو ہے اذان دینی ہے. اس طرح آپ مؤذن رسول بنے. اور مسجد کے بالکل ساتھ ہی بنی نجار کی خاتون کا گھر تھا جو بہت اونچا تھا، 2-3 منزلہ بنا ہوا تھا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس مکان پر چڑھ جاتے تھے اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ بڑی خوشحالانی میں اور اونچی آواز میں اذان دیتے تھے. تو اس طرح اذان کی جو ہے نا وہ ابتدا ہوئی. آج کی نشست جو ہے وہ انہی معاملات پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اگلی نشست میں اس کے ساتھ ہی اگلا سلسلہ جوڑیں گے. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین. رئیس المنافقین کس کو کہا جاتا تھا؟ رئیس المنافقین یعنی منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی. ویری گڈ، بھی تالیاں اس بچی کے لیے. اسلام کے پہلے مؤذن کون بنے؟ حضرت بلال. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. پورا بولنا ہوتا ہے. ویری گڈ بھائی. حضرت سلمان فارسی جب ایران سے نکلے تو اس وقت ان کا مذہب کیا تھا؟ آتش پرست تھے. آتش پرست تھے. اچھا، ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی تھی کہ یہ اپنے خاندان، آتش پرست کیا کرتے ہیں، یہ آگ نہیں بجھنے دیتے. یعنی آگ لگائی ہے نا تو آگ لگی رہنی ہے، جب وہ بجھنے کے قریب ہو پھر لکڑیاں لگا دینی ہے. تو یہ ان کی ڈیوٹی یہی ہوتی تھی
کہ اپنے خاندان میں جو انہوں نے آگ کا الاؤ جلایا ہوا تھا اس کو بجھنے نہیں دینا۔ یہودیوں کی کتابوں میں کون سی آخری نبی کا تذکرہ ملتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب درست ہے بھائی۔ وہ کس قبیلے کا شخص تھا جس نے اوس اور خزرج کی محفل میں ترانے گا کر لڑائی کروانے کی کوشش کی؟ کس قبیلے کا تھا وہ؟ بنو کنیک۔ بنو کینکا، بالکل ٹھیک ہے جی۔ وہ کون سے صحابی تھے جن کو اذان کے حوالے سے خواب آیا، سچا خواب؟ حضرت عبداللہ ابن زید۔ حضرت عبداللہ ابن زید، بالکل ٹھیک ہے جی۔ جو خواب آپ نے دیکھا اس میں اس شخص نے کس رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا؟ سبز رنگ کا۔ سبز رنگ کا، زبردست۔ اذان کے الفاظ کیا تھے یہ سنا دیجیے جی۔ ہاں جی، 4 دفعہ اللہ اکبر، 2 دفعہ لا الہ، اور 2 دفعہ پورا بولو، 2 دفعہ 2 دفعہ اشہد اللہ الہ، اور 4 اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ الا اللہ، ہاں، پھر 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ویری گڈ، پھر 2 دفعہ حی علی الصلاۃ، پھر 2 دفعہ حی علی الفلاح، پھر 1 دفعہ لا الہ، پھر 2 دفعہ پھر 2 دفعہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر آخری دفعہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ، نہیں، اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ زبردست بھائی، ویری گڈ۔ یہ اذان ہے۔ خواب میں اس شخص کے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا تھا؟ ناپوس۔ ناقوس پکڑا ہوا تھا، زبردست جی۔ ناقوس کیا ہوتا ہے، کو بتائے گا جی؟ باجا۔ باجا، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، زبردست ہو گیا بھائی، ویری گڈ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔